وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنة الخلد آمين يا رب العالمين. بابو ما یقول اذا رجع من الحج، کیا کہا جائے گا، کیا کہے گا واپسی پر آنے والا جب وہ لوٹے گا حج سے، اب العمرتی یا عمرہ سے، اب الغزوی یا کسی غزوہ سے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قفل، جب آپ لوٹا کرتے، من غزو، کسی غزوہ سے، او حج یا حج سے، او عمرت یا عمرہ سے، یکبرو تو آپ تکبیر کہتے، علی کل شرف ہر بلندی والی جگہ پر چڑھتے ہوئے، من الارضی زمین سے، جو زمین سے اونچائی جیسے چڑھائی ہوتی ہے جیسے، ثلاث تکبیرات تین تکبیرات آپ کہتے تھے. ثم یقول پھر آپ فرماتے، لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ، وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک و لہ الحمد اس کی ہے بادشاہت اور اسی کی ہے ساری تعریف، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. آئبون لوٹنے والے، سفر سے لوٹنے والے، تائبون توبہ کرنے والے، عابدون عبادت کرنے والے، ساجدون سجدہ ریز ہونے والے، لربنا حامدون اپنے رب کی حمد کرنے والے. صدق اللہ وعدہ سچ کر دکھایا اللہ نے اپنا وعدہ، وَنَصَرَ عَبْدَهْ اور مدد کی اپنے بندے کی، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهْ اور اکیلے ہی نے کفار کی افواج کو شکست سے دوچار کیا. یہ بڑی خوبصورت یہ حدیث ہے اور بڑی ہی ایک خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اس میں بتائی جا رہی ہے. اب اس میں علماء نے اس بات پر یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ ہر سفر سے واپسی پر کہا جائے گا یا صرف انہی تین سفروں کے لیے ہی یہ خاص ہے. تو بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ انہی تین اسفار کے لیے، انہی تین سفروں کے لیے خاص ہے، اور پھر یہ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہر سفر میں، جیسے میں نے دیکھا ہے کہ اسلامک سکولز وغیرہ میں جب بچے سکول سے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ دعا جو ہے یہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. تو بہرحال لیکن اس میں تھوڑا سا علماء کا اختلاف واقع ہوا ہے. اور پھر یہ کہ آپ جب تکبیر کہتے ہیں تو اس میں کیا حکمت ہے؟ جب آپ کسی بلند جگہ پر چڑھتے ہیں تو آپ تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یا آپ فار ایگزامپل آپ جا رہے ہیں اور ایک دم اوور ہیڈ برج آ گئی ہے، اب آپ نے اپنی چڑھائی اسی میں اس میں دیکھنی ہے نا. پھر یہ ہے کہ آپ جہاز پہ ہیں، ایک دم جہاز جو ہے وہ اوپر اٹھتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ ہو سکتا ہے ہائکنگ کرنے جا رہے ہوں، آپ ویسے واک کر رہے ہیں اور چڑھائی آتی ہے اور آپ اوپر پہنچ جاتے ہیں، ماؤنٹین پر کہیں اوپر پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ تکبیر کہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب انسان کسی بلندی کی جگہ پر پہنچتا ہے تو ایک ہیومن نیچر کے تحت، اپنی ایک انسانی نفسیات کے تحت وہ ذرا بڑائی سی محسوس کرتا ہے اپنے اندر. تو اس وقت وہ اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کرائے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تاکہ وہ اپنے نفس کو نیچا رکھے، نہ کہ فزیکلی بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی ایک سائیکولوجیکل بلندی بھی اس کے اندر کہیں نہ آ جائے. اور اسی طرح سے ایک اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب نیچے کی کسی جگہ پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کرتے تھے. اور نیچے آنا جو ہے وہ بیسیکلی ایک
نقص کی یا کمی کی یا کمتری کی علامت کیونکہ ہوتا ہے، تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر نقص اور ہر کسی نیچے کی کسی تھاٹ سے ہم پاک قرار دیں، سبحان اللہ کہہ کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کہہ کر۔ اور اس کی فار ایگزامپل، اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھتے کہ جو ان کو پسند آتی دنیاوی لحاظ سے، کوئی ایسی خوبصورت چیز، کوئی ونڈرفل چیز ایسی اگر آپ دیکھتے تو آپ فرماتے لبیک ان العیش عیش الآخرہ، کہ لبیک اے اللہ حاضر ہیں ہم، ان العیش عیش الآخرہ، کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور یہاں پر لبیک کا معنی اللہم لبیک نہیں ہے، یہاں پر ہے کہ یہ جو چیز سامنے آئی ہے یہ بھی اچھی ہے، یہ بھی اچھی ہے، لیکن یہ بھی قبول ہے، لیکن اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کا نفس جو ہے وہ فتنے میں پڑ جائے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنی یہ تزکیہ نفس کی اور محاسبہ نفس کی کیسی کیسی ٹیکنیکس ہیں، اور کیسے کیسے یہ ہیرے موتی ہیں کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نت نئے پتہ چلتے ہیں، کہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے بھی ہیں، ہم خود بھی پڑھتے ہیں، ہم سیڑھیاں چڑھتے اترتے ہمیں عادت سی ہو گئی ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کو کہ ہم اللہ اکبر کہیں یا اترتے ہوئے سبحان اللہ کہیں، لیکن ساتھ ہی ہم ان فیلنگز کے ساتھ، ان احساسات کے ساتھ کہیں۔ دنیا میں کوئی ہمیں بہت اچھی چیز مل بھی جائے جو کہ ہمارے لیے بہت خوش کن ہے، اور اس کے باوجود ساتھ ہی ہم کہہ دیں لبیکا، یہ تو بھی اچھی ہے جو تو ملی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ دنیاوی نعمتیں بعض اوقات بہت ضروری چاہیے ہوتی ہیں انسان کو کئی، لیکن ساتھ ہی آخرت کی زندگی کو یاد رکھا جائے۔ پھر آئبون کا مطلب ہے راجعون، لوٹنے والے، تائبون توبہ کرنے والے، گناہوں سے پاک ہونے والے، عابدون پوری ٹوٹل ہر قسم کی جو ورشپ ہے، عبادت ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ساجدون کو الگ سے پھر کہا گیا، حالانکہ عابدون کے اندر ہی عبادت کے تمام طریقہ کار آ رہے ہیں، لیکن سجدے کو الگ سے مینشن کیا ہے اس دعا میں، اس لیے کہ تمام عبادات سے افضل عبادت نماز ہے، اور پوری نماز کے اندر میں جو افضل ہے مقام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ایک بندے کے لیے، وہ ہے سجدہ۔ لربنا حامدون، اور اپنے رب کی اکیلے کی حمد کرنے والے ہیں۔ لربنا، ربنا کا پہلے آنا جو ہے وہ حصر کے لیے ہے، کہ ہم صرف اپنے رب کی حمد کرتے ہیں۔ اور حمد کیا ہے؟ کہ انسان اقرار کرے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اور ان کی کمال لیول پر ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے تعظیم کے جذبات دل میں رکھتے ہوئے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرے۔ صدق اللہ وعدہ، یعنی جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ساتھ کیا کامیابی کا، مدد کا اور کامیابی کا، جیسا کہ سورہ غافر آیت 51 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ بے شک ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جس دن گواہ قائم ہوں گے۔ پھر فرمایا وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور مدد کی اپنے بندے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن ساتھ تمام جو نوع انسانی ہے اس میں سے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا، ایمان والا ہوگا، اللہ کے راستے میں نکلے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تمام جو احزاب ہیں، اس میں مین اشارہ جو ہے وہ تو ملتا ہے غزوہ احزاب کے وہ سارے جو گروہ تھے مشرکین کے، کہ جو 20 دنوں تک کے لیے انہوں نے آ کے محاصرہ کر لیا تھا مدینہ کا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے مدد کی تھی؟ ایک ہوا کے ذریعے سے، کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے تیز چلائی اور شدت کی سردی سے مدد کی تھی، اور یہاں تک کہ ان لوگوں کی ہانڈیاں بھی الٹ گئیں اور ان کے جو خیمے ہیں وہ بھی اکھڑ گئے،
اور وہ اپنی آگ کے اوپر اپنے آپ کو تاپتے تھے اور پھر وہ وہاں سے نکل پڑے، چلے گئے۔ اتنے زیادہ ہونے کے باوجود بھی وہ خائب و خاسر ہو کر نکل گئے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہر اس احزاب کو، ہر ان گروہوں کو شکست دیتا ہے اور آئندہ بھی دے گا، کہ وہ جو ان لوگوں کے خلاف نکلتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر سچا ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کا وعدہ کر چکا ہوتا ہے۔ باب استقبال الحاج القادمین والثلاثۃ علی الدابہ۔ باب استقبال الحاج، استقبال کرنا حاجیوں کا، القادمین آگے جو آنے والے حاجی ہیں ان کا، والثلاثۃ علی الدابہ اور ایک سواری پر 3 آدمیوں کا بیٹھ جانا۔ قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، جب تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، استقبلہ، استقبال کیا آپ کا، یعنی آگے بڑھ کر آئے، اغیلمۃ، لڑکے، غلام، چند لڑکے، چھوٹے لڑکے، بنی عبد المطلب، بنو عبد المطلب کے، یعنی آپ کے اپنے کلین کے۔ فحمل واحدا بین یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو اپنے آگے بٹھا لیا، وآخر خلفہ، اور دوسرے کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حج کر کے آتے ہیں لوگ تو ان کا استقبال کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ ایئرپورٹ جا سکتے ہیں، آپ یہ ان کی ایک تعظیم اور ان کی اکرام کا ایک حصہ ہے اور ایسا کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا بنو عبد المطلب کے چند لڑکوں نے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن الخلق آپ اس میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ سفر سے واپس آ رہے ہیں، آپ نے اس وقت بھی بچوں کو اگنور نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو آگے بٹھا لیا، ایک کو پیچھے بٹھا لیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک سواری پر، جاندار پر 3 یا زیادہ آدمی سوار ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ سواری میں انہیں اٹھانے کی طاقت ہو، ٹھیک ہے؟ ورنہ اگر سواری متحمل نہیں ہے تو پھر بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ زیادہ لوگ ایک سواری پر نہ بیٹھیں، وہ اس صورت میں کہ اگر سواری میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ 2 کو اٹھا سکے۔ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ حجاج کی خاطرداری، الفت، محبت ان کے ساتھ، ان کو کوئی، یعنی جیسے آج کل ہمارے ہاں معروف ہے کہ ان کو کوئی تحفہ تحائف دینا، محبت کے اظہار میں، دعوت کرنا محبت کے اظہار میں، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ ان ساری چیزوں میں بھی اسراف نہ ہو۔ باب القدوم بالغداتی، مسافر کا اپنے گھر میں صبح کے وقت آنا۔ قال حدثنا احمد بن الحجاج قال حدثنا انس بن عیاد عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج الى مکہ، جب آپ مکہ کی طرف روانہ ہوتے، یصلی فی مسجد الشجرہ، تو آپ مسجد شجرہ میں نماز پڑھتے، وَإِذَا رَجَعَ، اور جب آپ واپس لوٹتے، صلی بذی الحلیفۃ، تو آپ نماز پڑھتے ذی الحلیفہ کے مقام پر، بطن الوادی، وادی کے نشیب میں، وباتا، اور وہاں رات گزارتے، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ اب یہاں پر مسافر کے لیے ایک ممانعت دی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اچانک اپنے گھر میں رات کے وقت نہ آئیں، صبح آئیں، شام کو آئیں، اور ورنہ یہ ہے کہ آج کل جس طرح سے کبھی کوئی جہاز ہے تو وہ آدھی رات کو لینڈ کر رہا ہے، تو پھر سرپرائز نہ دیں، پھر بتا دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ ایسی چیز پر نظر پڑے کہ جو آپ کو ناپسند ہو۔ فار ایگزامپل جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم ایک جنگ سے واپس ہوئے تو رات کے وقت ہم اپنے گھر جانے کے لیے جلدی کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو، اہل خانہ کو پہلے مطلع کرو تاکہ پراگندہ بالوں والی کنگھی کرے اور زائد بالوں کی صفائی کرے۔ کس حد تک جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے، کس حد تک طہارت، نظافت اور میاں بیوی کا جو آپس کا رشتہ ہے اس کی پیورٹی اور پلیزنٹنیس جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں یہ ایٹیکیٹ سکھائے گئے کہ اس طرح رات کے وقت
ان اناؤنسڈ گھر میں نہیں آنا چاہیے. ہاں اگر بتایا ہوا ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باب الدخول بالعشی، شام کے وقت گھر آنا. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحة عن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يطرق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نہیں آتے تھے واپس. کان لا يدخل، نہیں وہ داخل ہوا کرتے تھے، الا غدبتاً، مگر صبح، او عشیتاً، یا شام کے وقت. عشیش کا جو لفظ ہے یہ زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا جو ٹائم ہے اس کو عشیش کہتے ہیں. اور بعض اوقات غروب سے عشاء تک کے وقت پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اس حدیث میں یہ جو ڈے ٹائم ہے نا وہ مراد ہے. اور حدیث کا وہی مطلب ہے کہ سفر سے واپسی پر یہ ضروری نہیں کہ صبح کے وقت ہی اپنے گھر میں آئیں، صبح و شام کسی بھی وقت جائز ہے، لیکن رات کے وقت اچانک گھر آنا منع ہے، اور یہ بھی انسان کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے. باب لا یترک اہلہ اذا بلغ المدینہ، جب آدمی اپنے شہر پہنچ جائے تو رات کے وقت گھر نہ آئے، اور مراد یہی ہے کہ ان اناؤنسڈ گھر نہ آئے. قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ عن محارب عن جابر رضی اللہ عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان یترک اہلہ لیلا، کہ آدمی اپنے رات کے وقت پہنچے اپنے گھر والوں میں. باب من اسرع ناقتہ اذا بلغ المدینہ، جس نے تیز چلائی اپنی اونٹنی جب وہ پہنچا مدینہ. قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنی حمید انه سمع انسا رضی اللہ عنہ یقول كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قدم من سفر، جب آپ واپس آتے سفر سے، فابصر، تو جب آپ دیکھتے، درجات المدینہ، مدینہ کی راستے، مدینہ کی گلیاں، مدینہ کی راہیں، اودع ناقتہ، تو آپ اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے، وَإِن كَانَتْ دَابَّةً، اور یا اگر کوئی اور سواری ہوتی اپنی اونٹنی کے علاوہ، حرکہا، تو اس کو بھی آپ ایڑی لگاتے اور تیز کرتے. قال ابو عبداللہ کہتے ہیں یعنی امام بخاری، زاد الحارث بن عمیر عن حمید حرکہا من حبہا، ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ وہ اس کو ایڑی لگاتے تھے شہر کی محبت میں، یعنی ہم جلدی پہنچیں اپنے شہر کی محبت جو ہے وہ یہاں پر نظر آتی ہے. قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اسماعیل عن حمید عن انس قال جدرات، ایک اور جو ترک ہے اس سے درجات کی بجائے جدرات کا لفظ آیا ہے، اور جدرات سے مراد ہیں عمارتیں. جدر کہتے ہیں نا دیوار کو، جدار دیوار، تو عمارتیں مراد ہیں. تو یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے راستے یا مدینہ کی عمارتیں نظر آتی تھیں تو آپ فرط شوق سے اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے، اور اس سے مدینہ کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی وطن ہو تو اس سے ایک جو انسان کو تعلق ہوتا ہے، جو دلی لگاؤ ہوتا ہے، وہ انسان کی طبع میں ہے اور وہ شرعاً جائز بھی ہے، الا یہ کہ یہ محبت دین سے بھی بڑھ جائے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ محبت جائز ہے اور یہ ہوتی ہے. میں نے بہت سے ایسے لوگ اپنی فیملی میں بھی دیکھے ہیں کہ جن کی زندگیاں گزر گئیں، جن کا اب پاکستان سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں رہ گیا، وہ ٹین ایجز تھے تو وہ یہاں سے چلے گئے، اور اب وہ کوئی لیٹ 60s میں یا 70 ان کی اتنی ایج ہو گئی ہے، اس کے باوجود وہ فیملی کو کوئی کبھی ملی نغمے بھیج رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ، لیکن ان کو ایک جو وطن کی محبت ہے وہ ان کے اندر سے گئی نہیں، اور یہ نہیں جاتی.
تو یہ ایک فطری امر ہے، اور یہ محبت جو ہے یہ مذموم نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں بعض جو ایکسٹریمسٹ جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں یہ چیز آ گئی کہ شاید وطن تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ وطن ہوتا ہے، وطن سے محبت ثابت ہے، لیکن وہ محبت دین کی باؤنڈریز کے اندر رہنی چاہیے، وطن کی محبت دین کی محبت سے بڑھنی نہیں چاہیے۔ باب قول اللہ تعالی وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اپنے گھروں کو ان کے دروازوں سے آؤ۔ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن ابی اسحاق قال سمعت البراء رضی اللہ عنہ یقول نزلت هذه الآیة فینا، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ انصاری ہیں۔ کانت الانصار، جو انصار تھے، اذا حجوا، جب وہ حج کرتے، فجاؤ، پھر جب وہ واپس آتے، لم يدخلوا، نہ وہ داخل ہوتے، من قبل ابواب بیوتہم، اپنے گھروں کے دروازوں سے، ولیکن، اور لیکن، من ظہورہا، وہ اپنی گھروں کی بیک سائڈ سے داخل ہوتے، کبھی دیوار پھلانگتے، کبھی پچھلے کسی دروازے سے آتے۔ فجاء رجل من الانصاری، تو ایک انصار کا آدمی آیا حج سے واپس، فدخل من قبل بابہ، تو وہ دروازے ہی سے، مین ڈور سے ہی اندر آ گیا گھر۔ فکأنہ عیر بذلک، تو گویا کہ اس کو بڑا شرمندہ کیا گیا، اس کو بڑی آر دلائی گئی کہ یہ تم نے کیا کیا۔ فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں کو ان کی پشتوں سے داخل ہو، نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر جائے، اور تم اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ اب یہ تو ایک انتہائی ایک لا یعنی سی ایک رسم تھی اور ایک کسٹم تھا انصار کا، کہ یہ گھروں کو کہتے تھے کہ اگر مین ڈور کا سایہ سر پر پڑ گیا تو یہ تو منحوس ہو جائے گا اور نحوست کے وہ ہوگا علامت، تو اس لیے وہ گھروں کی دیواریں پھیلانگ کر تو اندر آتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے اس غلط خیال کی تردید فرما دی۔ ویسے یہ جو وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ہے، یہ بہت ایک انٹرسٹنگ لیگل میکسم اب بن چکا ہے۔ اور لیگل میکسم کیا ہوتا ہے؟ شریعت میں جو قاعدہ کلیہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہے نا تیسیر، یعنی آسانی، کہ المشقۃ تجلب التیسیر، کہ جب بہت مشقت والا کوئی ہو جائے کام تو وہ پھر آگے سے اس میں سے آسانی نکال لی جاتی ہے، یعنی احکامات احسان ہو جاتے ہیں۔ اور فار ایگزامپل اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو آپ مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، المشقۃ تجلب التیسیر۔ اسی طرح سے یہ بھی اب لیگل میکسم کی شکل اختیار کر گیا ہے، قاعدہ کلیہ کی، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ اور اس کا کیا مطلب ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا؟ فار ایگزامپل ایک سجی بنی عورت ہے، تو اس کے ساتھ بات اگر کسی نے کرنی ہے تو آپ ڈائریکٹ اس سے بات نہ کریں، آپ اس کے ولی یا اس کے شوہر یا اس کے بھائی یا اس کے باپ یا اس کے کسی بھی محرم رشتے کی موجودگی میں یا اس کے تھرو اس سے بات کریں، تاکہ تھرو پراپر چینل بات ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جیسے طالب علم ہے تو فار ایگزامپل آپ نے او لیول کر لیا ہے، او لیول کر کے اور اس کے بعد آپ ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں نہیں جائیں گے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، پہلے آپ ایف ایس سی کیجئے، پھر آپ مارکس لیجئے، پھر آپ اپنا ایگزام دیجئے، پھر آپ اس میں پاس ہوں، پھر آپ انٹرویو دیں، پھر آپ کو داخلہ ملتا ہے تو آپ جائیں۔ تو تھرو، جس طرح ہم ایک عام زبان میں کہیں گے تھرو پراپر چینل، تو تھرو پراپر چینل جو کام کرنا ہے اس کے لیے یہ اب استعمال ہوتا ہے۔ اور تھرو پراپر چینل اگر کام نہ کیے جائیں نا تو کاموں میں کیوس آتا ہے اور کاموں میں گڑبڑ آتی ہے، کوئی نہ کوئی بیچ میں خرابی ضرور ہوتی ہے جب آپ سسٹم کو بائی پاس کر کے تو کوئی شارٹ کٹس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باب السفر قطعۃ من العذاب، سفر گویا ایک عذاب کا ٹکڑا ہے۔
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، سفر جو ہے یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. یمنع احدکم، منع کر دیا جاتا ہے، یعنی منع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے تم میں سے کوئی، طعامہ و شرابہ و نومہ، اپنے کھانے سے، اپنے پینے سے اور اپنے نیند سے. فَإِذَا قَضَى نَحْمَتَهُ، تو جب ہو جائے پوری اس کی مہم، یعنی جو بھی ضرورت جس کے لیے وہ نکلا تھا سفر کے لیے، فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اس کو چاہیے کہ جلدی اپنی فیملی کو لوٹ آئے، اپنے گھر کو واپس لوٹ آئے. ہر سفر جو ہے وہ آپ دیکھیں، حج کا سفر ہے، جہاد کا سفر ہے، علم کا سفر ہے، ہر سفر کو اصل میں تو یہ ایک جنت کا راستہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کا ایک ایک قدم اٹھتا ہے تو وہ آپ کے درجات بلند کرتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود، اتنے درجات کے باوجود، ہر طرح کا سفر ہی کچھ نہ کچھ مشقت تو اندر لیے ہوئے ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو قطعۃ من العذاب کہا گیا حدیث میں. اور پھر یہ ہے کہ فیملی سے، گھر والوں سے زیادہ دیر تک غیر حاضر رہنا بھی کوئی اتنا اچھی عادت نہیں ہوتی. تو اگرچہ ایک مشہور محاورہ ہے، سفر وسیلہ ظفر، تو یعنی اگر انسان نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، تو وہ اس کی کامیابی کا ضامن ہوتا ہے، اس کی کامیابی کا وسیلہ بن جاتا ہے. لیکن بہرحال ضرورت پوری ہونے کے بعد جلدی گھر واپس آنے ہی میں عافیت ہوتی ہے، کیونکہ گھر میں انسان آرام اور سکون اس کو میسر ہوتا ہے، اور جس سے وہ بہت سے ایسے کام جن سے وہ سفر کی وجہ سے رکا ہوا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے. مثلاً اپنی نمازیں پوری پڑھتا ہے. سفر میں آپ قصر پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بالکل سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی نماز کی. پھر اس طرح جمعہ بعض اوقات انسان نہیں پڑھ سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، کوئی اور جو نفلی عبادات ہیں وہ کرنے کی جو اس کی ایک عادت ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا سفر کو اتنا بلا وجہ یا غیر ضروری جو ہے وہ اپنی عادت نہیں بنانا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قضا احدکم حجہ، جب تم میں سے کوئی اپنی حج مکمل کر لے، فلیعجل الرحلۃ الی اہلہ، تو اپنی سواری کو جلدی چلائے اپنے گھر والوں کی طرف. فإنہ اعظم لأجرہ، تو یہ ایسا کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے. تو ہمارے ہاں ایک یہ پائی جاتی ہے، ایک یہ احساس پایا جاتا ہے کہ شاید ہمیں جب تک ہم زیادہ دن کے لیے نہیں جائیں گے تو ہماری تسلی نہیں ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا بیلنسڈ دین ہے کہ یہاں پر بلکہ گھر واپس آنے کو بھی نیکی جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے کہ گھر واپس آئیں، اپنی ذمہ داریاں جو اپنے معاشرے میں آپ کے گھر والوں کی آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی شروع کریں اب دوبارہ، کیونکہ آپ نے کافی کچھ مس کیا ہے، آپ کافی عرصے سے گھر پر نہیں تھے. اور اس حدیث سے ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے حسن معاشرہ، وہ جو ہے نا عاشروہن بالمعروف، اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ گھر سے باہر رہنے والے مرد حضرات کی جو خواتین ہیں بعض اوقات وہ بہت بیچاری پریشان حال رہتی ہیں. اور کئی اس طرح کی جو بنے ہوئے ہیں نا ایک ٹرمز، جیسے گولف وڈو، تو یعنی گولف وڈو ہوتی ہے کہ جس کا ہسبینڈ گولف کا اتنا شوقین ہوتا ہے کہ وہ گھر بیٹھی رہتی ہے اکیلی، اور وہ گھنٹوں اور کئی کی دفعہ سارا دن بھی جو ہے وہ گولف ہی کھیلنے میں گزار دیتا ہے، اور اس کی کوئی گھر کی پریزنس ہوتی ہی نہیں ہے. اسی طرح سے لیٹلی جو ایک اور ٹرم نکلی، اور اٹ از مور ڈینجرس دین گولف وڈو، اور وہ ہے انٹرنیٹ وڈو، کہ چاہے وہ پاس بھی بیٹھے ہیں حضرات آپس میں ایک دوسرے کے، اور پھر وہ انٹرنیٹ کے اوپر ایسے مگن ہیں اور اپنی فیس بک پر اور اپنے واٹس ایپ پر اتنے مگن ہیں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے. فزیکلی جو لوگ اپنے پاس پریزنٹ ہیں ان کا تو کوئی مقام ہی نہیں رہ گیا زندگی کے اندر. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اپنے گھر والوں کے اندر پریزنس جو ہے وہ حج کی بھی، اگر آپ کا حج کے بعد بھی دل کر رہا ہے کہ میں اسٹے پرولونگ کر لوں، تو وہ بھی اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر آئیں اور اپنے گھر والوں میں آ کر تو عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں، اور جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کریں. باب المسافر اذا جد به السیر ویعجل الی اہلہ، مسافر جب جلدی کرے چلنے میں، ٹھیک ہے، اور جلدی کرے گھر واپس آنے میں.
اپنے گھر والوں کے پاس. قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنی زید بن اسلم عن ابیہ قال كنت مع عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. یہ جو زید بن اسلم ہے یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. اب میں دیکھ رہی تھی کہ یہ زید بن اسلم کون ہو سکتے ہیں، تو میں نے چیک تو نہیں کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام تھے اسلم، بڑے مشہور غلام ہیں اسلم، اور ان کے یہ بیٹے ہو سکتا ہے ہوں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ پھر یہ نسل در نسل اسی خاندان کے ساتھ یہ لوگ وابستہ ہیں. جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے سیرین، جن کے آگے سے بیٹے ہیں محمد بن سیرین، اور وہ بھی ان کے آگے سے ان کی اولادوں کے ساتھ ان سے وہ سیکھتے ہیں، ان سے وہ حدیث روایت کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ بھی اگر یہ وہی ہیں تو یہ زید بن اسلم جو ہیں یہ اسلم سے ہی روایت کر رہے ہیں، اور وہ کیا بتا رہے ہیں، کنت مع عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. ان اسناد کو دیکھ کر نا ایک کلچر وہاں کا اور اس وقت کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح حدیث کو اور اس وقت کے واقعات کو آگے سے آگے اگلی نسلوں میں پہنچایا گیا. اگر یہ حضرات یہ سب نہ کرتے، باپ اپنے بیٹے کو نہ بتاتا اور بالکل ان ٹوٹل آنیسٹی جتنا ہوا ہے اتنا ہی نہ بتاتا، تو آج ہم یہاں بیٹھ کر اتنے وثوق کے ساتھ یہ سب کچھ نہ پڑھ رہے ہوتے. اور اگر ان لوگوں کا اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ اور اپنے غلام یا آزاد کردہ غلاموں کے ساتھ اتنا حسن سلوک نہ ہوتا تو بھی یہ سلسلہ آگے نہ بڑھتا. حسن اخلاق کی کتنی اہمیت ہوتی ہے دین کو پھیلانے میں. کنتو مع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ میں تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ، بطریق مکہ تھا، مکہ کے راستے میں. فبلغہ عن صفیہ بنت ابی عبید، تو ان کو اطلاع ملی صفیہ بنت ابو عبید کی شدت وجع، ان کی سخت بیماری کی، اور یہ صفیہ بنت ابی عبید ان کی بیوی تھیں عبداللہ بن عمر کی. فاسرع السیر، تو انہوں نے تیز چلنا شروع کر دیا. حتی اذا کان بعد غروب الشفق، یہاں تک کہ جب شفق غروب ہو گئی، یعنی وہ چلتے رہے، مغرب کی نماز انہوں نے رک کر نہیں پڑھی. جب شفق غروب ہو گئی نزلہ، تو وہ اترے. فصل المغرب والعتمۃ، پھر انہوں نے مغرب کی نماز اور عتمہ یعنی عشاء کی نماز پڑھی. جمع بینہما، ان دونوں کو جمع کر لیا. ثم قال، پھر فرمایا، انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا جد بہ السیر، جب آپ کو جلدی ہوتی چلنے کی، اخر المغرب، تو آپ مغرب کو مؤخر کرتے، وجمع بینہما، اور آپ ان دونوں کو یعنی مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے. ٹھیک ہے، اس حدیث میں جو ہے ضرورت کے پیش نظر سفر میں سواری کو تیز چلانے کا جواز بھی ملتا ہے. ابن عمر کو جب پتہ چلا تھا کہ ان کی اہلیہ سخت بیمار ہیں تو انہوں نے اپنی سواری کو تیز کر دیا. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے 3 دن کا سفر 1 دن اور 1 رات میں طے کیا تھا. ایسے حالات میں تیز چلنا جائز ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ آپ کوئی سپیڈ لمٹس توڑیں اور آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں. آپ سپیڈ لمٹ کے اندر رہ کر ہی تیز چلیں، اور اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر انسان ایک واجبی معتدل پیس جو ہے اس کے اوپر گاڑی چلائے یا سواری چلائے. اور جانور بھی، اگر جانور پر سوار ہیں اور وہ تیز رفتاری کا متحمل ہی نہیں ہے تو پھر تو منع ہے اس طرح سے تیز رفتاری سے چلنا. اور یہاں پر امام بخاری نے جو یہ ذکر کی ہے حدیث جس میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا بھی ذکر ہے، تو یہاں پر امام بخاری نمازوں کے جمع کرنے کے لیے اس حدیث کو یہاں نہیں لائے، بلکہ وہ آداب سفر سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں. ابواب المحصری و جزاء الصید، محصر کہتے ہیں اس انسان کو، اس محرم کو جو روک لیا گیا ہو، یعنی حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں کوئی وجہ ہوئی اور وہ روک لیا گیا، وہ نہ پہنچ پایا. و جزاء الصید، اور دوسرا اس میں کیا ٹاپک ہے کہ اگر کوئی شکار کر لے تو اس کو کیا کفارہ دینا ہے. محصر جو ہے یہ مفعول ہے اور احصار سے ہے اور لغت میں رکاوٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. شرعی اصطلاح میں محصر وہ شخص ہے جو حج یا عمرہ کو جاتے ہوئے راستے میں
کسی بیماری یا طوفان، سیلاب یا دشمن کسی بھی وجہ سے روک لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو حدیبیہ کے مقام پر بیت اللہ جانے سے روک دیا گیا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے آئے تھے۔ تو اس وقت احصار کے یعنی محصر کیا کرے اس کے احکام نازل ہوئے تھے، اور اس طرح کا جو احصار ہے کہ انسان حرم کے اندر پہنچ ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اسی جگہ پر احرام کھول دے گا، سر منڈوا دے گا، قربانی کر لے گا۔ ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو حج یا عمرہ پر جاتے ہوئے رکاوٹ پیش آنے کا اندیشہ ہو تو پھر آپ مشروط احرام بھی باندھ سکتے ہیں۔ مشروط احرام کی دلیل کیا ہے؟ ایک خاتون تھیں صحابیہ ضباعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کی صحابیہ نے کہ اے اللہ کے رسول، میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں مگر میں بیمار ہوں، یعنی ہو سکتا ہے میں نہ پہنچ ہی پاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مشروط احرام باندھ لو، اور وہ مشروط احرام کیا ہے؟ اللہم محلی حیث حبستنی، کہ اے اللہ میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہوگی جہاں تو نے مجھے روک دیا، تو وہاں میں احرام کھول دوں گی۔ ایسا کرنے سے وہ انسان جو حج کا سفر مکمل نہ کر سکا، حج نہ کر سکا، تو اس پر پھر وہ قربانی وغیرہ جو اس کے اوپر فدیہ ہے وہ واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ قربانی جو ہے وہ واجب، فدیہ نہیں، قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی، جو کہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ ابواب المحصر وجزاء الصید، محرم کے روک دیے جانے اور شکار کرنے پر تاوان کے متعلق احکام و مسائل۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، البقرہ 196۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم روک لیے جاؤ تو پھر جو بھی آسانی سے تمہیں ہدی میسر ہو، یعنی پھر قربانی وہیں پہ کر دو، اور نہ منڈواؤ اپنے سر یہاں تک کہ وہ ہدی اپنی قربانی کی جگہ پہنچ نہ جائے۔ یہ جو محل ہے اس کی سمجھنے میں اختلاف ہے علماء کا، بعض نے کہا ہے کہ منی مراد ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر انسان محصر ہوا، جہاں پر انسان کو روکا گیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تھے، اور حدیبیہ ہل ہے، حدیبیہ حرم نہیں ہے، حرم سے باہر ہے، اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ تمام قربانیاں جو ہوئی تھیں وہ حدیبیہ ہی میں ہوئی تھیں۔ وقال عطاء الاحصار من کل شیء بحسبہ، عطا بن نبی رباح کہتے ہیں کہ احصار ہر اس چیز سے ہے جو اسے روک دے، یعنی چاہے وہ دشمن روکے، چاہے کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، چاہے کوئی ایسی بیماری آ جائے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ چاہے خرچہ ختم ہو جائے اور وہ آگے پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ اتنا محتاج ہو گیا ہے۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں حصوراً، اور یہ امام بخاری کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ قرآن کے جو الفاظ آتے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ ریلیٹ کر کے معنی سمجھاتے ہیں۔ تو حصورا جو کہ یحییٰ علیہ السلام کی صفت ہے سورہ آل عمران میں، یعنی لا یأتی النساء، کہ وہ آدمی جو عورتوں کے پاس نہ آئے، اور کامنالٹی دونوں میں کیا ہے؟ محصر اور حصورا میں، کہ دونوں میں سٹاپیج ہے، منع ہے کسی نہ کسی چیز سے۔ اور امام بخاری نے احصار کے سارے جو بنیادی مضامین ہیں یا مسائل ہیں ان کو اس آیت سے ڈرائیو کیا ہے۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے حدیبیہ کے زمانے میں۔ بدیل بن ورقہ جو ایک قبیلہ خزاعہ کا ایک سردار تھا، وہ آیا اور وہ ہمدردیاں رکھتا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ کہنے لگا قریش آپ سے لڑیں گے اور آپ کو بیت اللہ جانے سے روکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لڑنے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو، قربانی کرو اور اپنے سر منڈوا دو۔ آپ نے اپنی قربانی ذبح کی
پھر حجام کو بلایا اور اس نے آپ کا سر مونڈ دیا۔ اور یہ جو اوپر والی آیت ہم نے پڑھی وہ اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی تھی۔ اور احصار جو ہے وہ کوئی بھی چیز اس کا سبب ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ دشمن ہی کا اندیشہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کسی کو سانپ یا بچھو ڈس جائے اور وہ چلنے سے معذور ہو جائے تو وہ بھی مؤثر ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ہڈی ٹوٹنا دشمن کا خوف اور بیماری کی وجہ سے بھی احصار ہو سکتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، صرف دشمن کا خطرہ ہی احصار کا باعث بن سکتا ہے۔ بہرحال جو زیادہ راجح رائے ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو بیت اللہ جانے سے رکاوٹ بن جائے وہ احصار کا سبب ہو سکتی ہے، اور پھر وہ مؤثر کے جو احکامات ہیں وہ اس شخص کے اوپر لاگو ہو سکتے ہیں۔ باب اذا احصر المعتمر، جب عمرہ کرنے والے کو روک دیا جائے تو وہ کیا کرے؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خرج الى مکہ، وہ نکلے مکہ کے لیے، معتمرن، عمرے کی نیت سے، فی الفتنہ، فتنے کے دور میں، اور یہ وہ دور تھا جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر حجاج بن یوسف نے چڑھائی کر رکھی تھی یا ارادہ کر رکھا تھا۔ قال، پھر آپ نے فرمایا، ان صددت، اگر میں روک لیا گیا، عن البیت، بیت اللہ سے، صنعت، تو پھر میں وہی کر لوں گا، کما صنعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم نے کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فأحل بعمرۃ، تو انہوں نے عمرے کا احرام باندھا، من اجلی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان احل بعمرۃ، احرام باندھا تھا عمرہ کا، عام الحدیبیہ، حدیبیہ کے سال۔ قال حدثنا عبداللہ بن محمد بن اسماء قال حدثنا جویریۃ عن نافع ان عبید اللہ بن عبد اللہ وسالم بن عبد اللہ اخبراہ۔ یہاں پر نافع کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ، اب یہ دونوں بھائی ہیں، دونوں عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، دونوں نے خبر دی کس کو؟ اخبراہ، کس کو؟ نافع کو۔ تو عام طور پر تو نافع جو ہیں یہ آزاد کردہ غلام اور اسٹوڈنٹ ہیں عبداللہ بن عمر کے، لیکن یہاں پر دوسرے بھائی بھی ساتھ بات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، انہما کلما، کہ ان دونوں نے بات کی، کلام کیا، عبید اللہ اور سالم نے، کہ انہوں نے کلام کیا کس سے؟ عبداللہ ابن عمر، اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، لیالیہ نزل الجیش بابن الزبیر، ان دنوں میں، یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب لشکر ابن زبیر کے خلاف مکہ پہنچ چکا تھا، حجاج کا۔ فقالا، تو دونوں نے کہا، یہ تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے نا کیونکہ دونوں بھائی بات کر رہے ہیں والد سے، لا یضرک، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تحج العام، اگر آپ اس سال حج نہ بھی کریں، کیونکہ عبداللہ بن عمر کثرت سے حج کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّا نَخَافُ، اور ہم ڈرتے ہیں، ان یحال بینک و بین البیت، کہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان کوئی خطرہ جو ہے وہ آ کے تو حائل ہو جائے گا۔ ان کو یہ تھا کہ ہمارے والد کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ فقالا، تو عبداللہ بن عمر نے کہا، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فحال کفار قریش، تو حائل ہو گئے کفار قریش، دون البیت، بیت اللہ کے اور ہمارے درمیان۔ فنحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کر دی، ذبح کر دی اپنی قربانی، وحلق رأسہ، اور آپ نے منڈوا دیا اپنا سر، واشہدکم، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی قد اوجبت عمرتن، کہ میں عمرہ واجب کر چکا ہوں، یعنی میں نیت کر چکا ہوں، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، انطلقوا، تو میں ضرور جاؤں گا، فإن خلیہ، تو اگر خالی رہا، یعنی خالی کر دیا گیا، بینی و بین البیت، میرے اور بیت اللہ کے درمیان، یعنی کوئی رکاوٹ اگر نہ ہوئی، طفتو، تو میں طواف کر لوں گا، وإن حیل بینی و بینہ، اور اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل کر دی گئی، فعلت کما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا معہ،
تو میں وہی کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور میں ساتھ تھا ان کے، یعنی مجھے پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، انہوں نے کیا کیا تھا۔ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، پھر انہوں نے عبداللہ بن عمر نے ذی الحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھا۔ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، پھر آپ تھوڑی دیر چلے۔ ثُمَّ قَالَ، پھر فرمایا، اِنَّمَا شَأْنُهُمَا واحد، ان دونوں کا حکم تو ایک ہی ہے۔ اشہدکم، میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں، انی قد اوجبت حجۃ مع عمرتی، کہ میں نے حج کا بھی عمرے کے ساتھ ہی نیت کر لی ہے، یعنی حج قران کی انہوں نے نیت کر لی۔ فلم یحل منہما، اور وہ ان دونوں سے حلال نہ ہوئے، حتی دخل یوم النحر، یہاں تک کہ وہ یوم النحر کو پہنچ گئے، 10 ذی الحج کو، وَأَهْدَى، اور انہوں نے قربانی کی، وَكَانَ يَقُول، اور وہ کہا کرتے تھے، لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا یوم يدخل مکہ، کہ احرام نہ کھولا جائے حتیٰ کہ مکہ میں داخل ہو کر طواف ایک کر لیا جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ طوافاً واحداً سے مراد صحیح ہے، کہ حج قران کرنے والے کو ایک تو وہ عمرہ کی صحیح ہوتی ہے اور ایک حج کی صحیح ہوتی ہے، تو اس کو عمرے کی صحیح ہی کفایت کر جاتی ہے، اس کو حج کی صحیح دوبارہ نہیں کرنی۔ لیکن طواف جو ہے وہ اس کو عمرے کا بھی کرنا ہے اور طواف زیارہ کا کرنا ہے۔ تو بیسیکلی حج قران والا 2 طواف اور 1 صحیح کرتا ہے، اور حج تمتع والا 2 طواف اور 2 صحیح کرتا ہے۔ قال حدثني موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع ان بعض بني عبد الله قال له لو اقمت بهذا، نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے بعض بیٹوں نے ان سے عرض کی تھی کہ آپ اس سال اگر ٹھہر جاتے تو اچھا تھا، نہ جاتے تو اچھا تھا۔ کنسرنڈ اولاد ایسا ہی کرتی ہے، روکنے کی کوشش کرتی ہے، اور پیرنٹس جو ہیں بعض اوقات پھر بات نہیں بھی مانتے جب ان کو کنوکشن ہوتی ہے کہ ہم ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إكرمة قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ روک دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فحلق رأسہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا، وجامع نساءہ، اور اپنی بیویوں سے صحبت کی، ونحر ہدیہ، اور اپنا جانور ذبح کیا، حتی اعتمر عاما قابلا، اور پھر آئندہ سال ایک نیا عمرہ کیا۔ اب یہ جو نیا عمرہ ہے نا، یہ کوئی عمرہ بدل نہیں تھا، کیونکہ حدیبیہ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمرہ لکھا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو 4 عمرے آپ نے کیے ہیں ان میں ایک عمرہ حدیبیہ کا عمرہ گنا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ ایئر جو لوگ آئے تھے ان میں سے سارے وہ لوگ نہیں تھے کہ جو حدیبیہ والے تھے، کیونکہ اگر یہ عمرہ قضا کا ہوتا، یعنی پچھلے عمرے کے بدلے میں ہوتا، تو پھر تو وہ سب آتے جو اس وقت آئے تھے حدیبیہ کے وقت، لیکن ایسا نہیں ہوا، جیسا کہ آگے ہم حدیث میں دیکھیں گے۔ تو اگر حج کسی کا فوت ہو جاتا ہے، اور حج فوت ہونے سے مراد ہے یوم عرفہ فوت ہو جاتا ہے، تو پھر تو وہ اگلے سال دوبارہ حج کرے گا۔ لیکن اگر کسی کا عمرہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ جو ہے عمرہ نہیں کرے گا، وہ مؤثر کی طرح سارے احکامات مؤثر کے کر کے تو اس کو انشاءاللہ عمرہ کا ثواب مل جائے گا، تو اس کو عمرہ بدل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باب الاحصار فی الحج، حج میں رکاوٹ پیدا ہو جانا۔ قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم قال كان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، الیس حسبکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگوں کو کافی نہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان حبس احدکم عن الحج، کہ تم میں سے کوئی اگر حج سے روک دیا جائے، طاف بالبیتی، تو اسے چاہیے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرے، وبالصفا والمروہ، اور صفا اور مروہ کی صحیح کرے، ثم حل من کل شیء، پھر وہ حلال ہو جائے ہر چیز سے، حتی یحج عاما قابلا، یہاں تک کہ پھر وہ اگلے سال حج کر لے، فیہدی او یصوم ان لم یجد ہدیا، اور اگر اس کو قربانی میسر نہ ہو تو پھر وہ روزے رکھے گا۔ یعنی حج والا، حج تمتع والا اگر افورڈ نہیں کرتا یا قربانی اس کو نہیں ملی تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ روزے رکھے گا، ٹھیک ہے۔ ثلاثۃ فی الایام الحج،
وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ، 3 ایام حج میں اور 7 جب وہ لوٹتا ہے حاجی واپس، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عمرے کی توفیق ہو گئی ہے اور حج کی نہیں ہو رہی، حج کے لیے انسان محصر ہو گیا ہے اور حج کی رکاوٹ یہی ہے کہ رکن اعظم وقوف عرفہ نہ وہ کر سکے، تو پھر اس کو اگلے سال حج کرنا ہے دوبارہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر فرض حج ہے تو پھر وہ اگلے سال دوبارہ آئیں گے، ورنہ ادروائز عمرہ ہے یا نفلی حج ہے تو اس کے لیے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، محصر والے احکامات جو اس کے اوپر لگ جائیں گے اور وہ گھر لوٹ جائے گا۔ باب النحری قبل الحلق فی الحصر، حصر میں سر منڈوانے سے پہلے قربانی کرنے کا بیان۔ اب آپ دیکھیے کہ حج میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں کوئی ترتیب کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا میں نے قربانی پہلے کر لی، کسی نے کہا میں نے رمی پہلے کر لی، کسی نے کہا میں نے سر پہلے منڈوا لیا، اور اس دن جس نے جو بھی ترتیب آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حرج لا حرج، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر محصر ہے تو پھر وہ ترتیب کا خیال رکھے گا، اس لیے کہ قرآن میں یہ ترتیب آئی ہے۔ قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نحرا قربانی کی قبل ان یحلق، اس سے پہلے کہ آپ حلق کرتے یعنی سر منڈواتے، وامر اصحابہ بذلک، اور اپنے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا تھا۔ قال حدثنی محمد بن عبد الرحیم قال اخبرنا ابو بدر شجاع بن الولید عن عمر بن محمد العمری قال وحدث نافع ان عبد اللہ وسالما، عبداللہ اور پیچھے عبید اللہ تھا اور یہاں عبداللہ ہے، اللہ عالم، عبداللہ اور سالم دونوں بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے، کلما عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے بات کی، فقالا اور عرض کی خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم معتمرین، فقالا تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہم نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کی نیت سے، فحال کفار قریش دون البیت، تو کفار قریش بیت اللہ کے اور ہمارے درمیان حائل ہو گئے، فنحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹ کی قربانی کر دی، وحلق رأسہ، اور اپنا سر منڈوا دیا۔ اب مختصراً وہی پچھلی والی حدیث یہ دوبارہ آئی ہے اور یہاں پر آئی ہے ترتیب کے لیے کہ پہلے نہر اور پھر حلق ہوگا، محصر کی صورت میں یہ ترتیب اس کو رکھنی ہے۔ اور اگر محصر کو ترتیب چینج کرنی پڑ جائے، وہ بھی ابھی آگے آئے گا، تو پھر اس کو فدیہ دینا ہے۔ عام حاجی جو ہے وہ ترتیب چینج ہونے کا کوئی فدیہ نہیں دیتا، لیکن محصر جو ہے اس کو فدیہ دینا ہے، یہ بھی آگے پڑھیں گے ہم۔ باب من قال لیس علی المحصر بدل، محصر پر حج یا عمرے کی قضا ضروری نہیں ہے۔ وقال روح عن شبل عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انما البدل، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدل جو ہے وہ تو تب ہوگا علی من نقض حجہ، جس نے اپنے حج کو فاسد کر دیا، بالتلذذ، تلذذ کے ذریعے، یعنی بیوی کے پاس گیا اور فزیکل ریلیشن شپ قائم کر لیا۔ فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ، تو جس کو کوئی عذر وغیرہ روک رکھے، او غیر ذالک، یا کسی ایسی جینوئن وجہ سے وہ نہ آ سکے، یعنی محصر ہو جائے، فَإِنَّهُ يَحِلُّ، تو وہ حلال ہو جائے گا، احرام کھول دے گا، ولا يرجع، اور وہ لوٹے گا نہیں نیکسٹ ایئر، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، اور اگر اس کے پاس ہدی کا جانور ہے، وَهُوَ مُحْصَرٌ، اور وہ محصر ہو گیا ہے، یعنی انسان، نحرہ، تو وہ اس کو قربان کر دے، ان کان لا یستطیع، اور اگر وہ نہیں استطاعت رکھتا، ان یبعث، کہ وہ اس کو بھیجے، کہاں بھیجے؟ حرم، ٹھیک ہے۔ وَإِنِ اسْتَطَاعَ، اور اگر استطاعت رکھتا ہے، ان یبعث بہ، کہ وہ اس کو حرم بھیجے، لم یحل، تو پھر وہ اس وقت تک احرام نہ کھولے، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ ہدی اپنے محل یعنی منا تک پہنچنا جائے،
ٹھیک ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ دو صورت حال ہیں. نمبر ایک، پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حج جو ہے وہ فاسد صرف ہوتا ہے فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنے سے بیوی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی محصر ہو گیا ہے تو اس کے لیے دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ قربانی کر تو سکتا ہے لیکن قربانی وہ حرم میں منی میں پہنچانے کی استطاعت نہیں رکھتا. کئی حالات ایسے آ بھی سکتے ہیں، تو پھر وہ وہیں حلال ہو جائے، جیسے کہ حدیبیہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. لیکن اگر کوئی ایسی ہی مجبوری ہے کہ محصر تو وہ ہو گیا ہے لیکن وہ قربانی کر کے اس کو حرم پہنچا سکتا ہے، تو پھر اس وقت تک وہ ادھر اپنا احرام نہ کھولے یہاں تک کہ اس کی قربانی حرم میں پہنچ نہ جائے. اور حرم سے مراد چاہے پورا حرم لیں یا منا لیں. وقال مالک وغیرہ، امام مالک وغیرہ فرماتے ہیں ینحر ہدیہ، کہ وہ قربانی کرے گا اپنی جانور کی، ویحلق، اور سر منڈوائے گا، فی ای موضع کان، جس جگہ پر بھی وہ ہے، ولا قضاء علیہ، اور اس پر کوئی قضا واجب نہیں، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، اور آپ کے صحابہ، بالحدیبیہ، حدیبیہ کے مقام پر، نحروا وحلقوا، انہوں نے قربانی کی اور سر منڈوایا، وحلوا من کل شیء، اور وہ حلال ہو گئے ہر چیز سے، قبل الطواف، طواف سے بھی پہلے، طواف تو کیا ہی نہیں، وقبل ان یصل الہدی الی البیت، اور اس سے بھی پہلے کہ قربانی بیت اللہ پہنچے، کیونکہ قربانی تو حرم پہنچی ہی نہیں تھی. ثم لم یذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر احدن، کسی کو بھی حکم دیا ہو، ان یقضوا شیئا، کہ وہ قضا دیں کسی بھی چیز کی، ولا یعودوا لہ، اور نہ ہی کسی نے خود اس چیز کا اعادہ کیا کہ وہ حدیبیہ پر جو عمرہ نہیں ہوا تھا اس کی ہم نے ابھی قضا دینی ہے. والحدیبیۃ خارج من الحرم، اور حدیبیہ جو ہے وہ خارج ہے حدود حرم سے. حج کے فوت ہونے کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر ایک حاجی نے خود اپنا حج خراب کیا ہے فزیکل ریلیشن شپ قائم کر کے، تو اس کی قضا اس کے اوپر واجب ہے، کیونکہ اس نے خود یہ کوتاہی کی ہے، اس نے خود گناہ کیا ہے، اس نے خود حج فاسد کیا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے حج فوت ہو گیا، مثلا دشمن کا خطرہ آ پڑا، بیماری آ گئی، خرچہ ختم ہو گیا، تو اس صورت میں قضا لازم نہیں اگر وہ حج نفلی تھا تو. ٹھیک ہے. اور اگر حج فرض تھا تو وہ پھر دوبارہ آ کر اس حج کو کرے گا، کیونکہ حج تو فریضہ حج تو اس کا ادا نہیں ہوا. سو لہٰذا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے فریضہ حج متاثر ہوا ہے تو اس کی قضا ضروری ہے، اور اگر نفل حج رہ گیا ہے تو اس کی قضا ضروری نہیں ہے. اور اسی طرح امام بخاری نے لکھا ہے کہ مقام حدیبیہ حدود حرم سے باہر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے حدیبیہ کے مقام پر روکے جانے کے وقت اسی جگہ، یعنی ہل میں، حرم میں نہیں بلکہ ہل میں قربانیاں ذبح کی تھیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کو حرم میں بھیجنا ضروری نہیں ہے. قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن نافع ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال حین خرج الى مکہ معتمرا فی الفتنہ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب وہ نکلے مکہ کی طرف عمرے کی نیت سے دور فتن میں، یعنی فتنہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، ان صددت عن البیت، اگر مجھے روک لیا گیا بیت اللہ سے، صنعنا کما صنعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ میں صرف عربی پڑھ رہی ہوں کیونکہ یہ حدیث جو ہے اب یہ بارہا آ چکی ہے پہلے. فأحل بعمرة من اجل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان احل بعمرة عام الحدیبیہ، ثم ان عبد اللہ بن عمر نظر في امره فقال ما امرهما الا واحد، فالتفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد،
اشہدکم انی قد اوجبت الحج مع العمرۃ ثم طاف لہما طوافا واحدا ورآ ان ذلك مجزئ عنہ واہدا۔ باب قول اللہ تعالی فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کے ذمے فدیہ ہے، اور وہ فدیہ کیا ہے؟ یا وہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا جانور ذبح کرے۔ وَهُوَ مُخَيَّرٌ، اور اس میں اس کو اختیار ہے۔ فَأَمَّا الصَّوْمُ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اور اگر وہ روزے رکھنے کا آپشن لے گا تو پھر روزے کتنے رکھے گا؟ کیونکہ قرآن میں تو تعداد نہیں ہے، تو وہ روزے 3 رکھے گا۔ اور اس میں بعض جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جن میں ابن عباس، عطا اور اکرمہ وغیرہ ہیں، یہ رضی اللہ عنہم رحمہ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی او کا لفظ آیا ہو، یعنی یا کا آپشن دیا گیا ہو، تو وہ اختیار کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں ترتیب ضروری نہیں کہ اگر پہلے یہ کہا گیا ہے تو پھر پہلے یہ کریں، اگر یہ نہ کر سکیں تو دوسرا آپشن لیں، ایسا نہیں ہے۔ بس یہ 3 آپشنز ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی لے لیں۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلک آذاک حوامک، ایسا ہے گویا کہ تمہارے یا شاید کہ تمہاری جوؤں نے بہت تکلیف پہنچائی تمہیں، اور حوام یعنی حامہ کیڑے مکوڑے، انسیکٹس اور جوئیں۔ قال نعم یا رسول اللہ، تو کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احلق رأسک، اپنا سر منڈوا دو۔ اور انہوں نے ابھی قربانی نہیں کی تھی، لہٰذا فدیہ دیا۔ وصم 3 ایام، اور 3 دن کے روزے رکھو۔ او اطعم 6 مساکین، یا 6 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ او انسک بشاتن، اور یا پھر 1 بکری ذبح کر دو۔ اب یہ آپشن تھا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں تو صرف فرمایا ہے کہ روزے رکھے یا مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو جو لوگ انکار حدیث کرتے ہیں وہ کہاں سے پھر ان احکامات کو لے کر آئیں گے کہ جہاں یہ ہے کہ روزے کتنے رکھنے ہوں گے یا کتنے مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت محرم اپنا سر منڈوا سکتا ہے قربانی سے پہلے، لیکن پھر اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا، جس کی تفصیل اس آیت میں اور حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور ایک اور مقام پر امام بخاری نے ہی لکھا ہے کہ فدیہ دینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ کو اختیار دیا تھا کہ اگر چاہو تو بکری ذبح کرو، چاہو تو 3 دن کے روزے رکھو، چاہے تو مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو کعب بن عجرہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر 3 دن کے روزے رکھے تھے۔ باب قول اللہ تعالی او صدقۃ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ یا صدقہ دے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ وَهِيَ اطعام 6 مساکین، اس صدقے سے مراد ہے کہ 6 مساکین کو کھانا کھلا دے۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سیف قال حدثنی مجاہد قال سمعت عبد الرحمن بن ابی لیلى ان کعب بن عجرة حدثه قال وقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس آ کر ٹھہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کھڑے ہوئے میرے پاس آ کر، بالحدیبیتی، حدیبیہ میں، ورأسی، اور میرا سر، یتہافت قملا، اس میں سے گر رہی تھیں جوئیں۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، یؤذیک حوامک، کیا تمہاری جوئیں تمہیں بہت تکلیف دے رہی ہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا جی۔ قالا فاحلق رأسک، تو اپنا سر منڈوا دو، او یا آپ نے فرمایا احلق، منڈوا دو۔ قالا، پھر وہ کہتے ہیں کعب رضی اللہ عنہ، فی نزلت هذه الآیہ، میرے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ آیت۔ کون سی؟ فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه الی آخرها، یعنی آخر تک، کہ جس میں یہ
فدیہ بتایا گیا ہے صوم اور یا پھر صدقہ اور یا پھر نسک۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے رکھو، او تصدق بفرق بین ستۃ، یا ایک فرق 3 سا اناج 6 مساکین کو صدقہ کر دو، او نسکم مما تیسر، اور یا پھر جو قربانی بھی تمہیں میسر ہو، اور نسک سے مراد بکری ہے۔ الاطعام فی الفدیۃ نصف صاع، فدیے میں نصف سا کھانا کھلانا ہے۔ آپ فار ایگزامپل اب اس وقت اگر آپ فار ایگزامپل منی میں ہوں اور آپ سے کوئی، اس کو فدیۃ الاضاء کہتے ہیں نا، کہ کوئی بھی اگر ایذا کی وجہ سے انسان نے کوئی ایسا احرام کی وائلیشن کی تو پھر اس کو جو فدیہ دینا ہے اس میں کیا کیا جائے، تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ سر میں کوئی اسکن ڈیزیز یا جوئیں یا اس طرح سے ہو، تو باقی جیسے اگر کسی نے غلطی سے ناخن کاٹ لیے تو اس کو پھر آپ فدیۃ الاضاء نہیں لگائیں گے، تو لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں لگے گا۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے۔ تو اگر آپ فدیہ دینا چاہتے ہیں، منی میں آپ کو سمجھ آئی ہے یا کسی بھی جگہ پر آپ کو یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ سے کوئی ایسی پابندی وائلیٹ ہو گئی ہے اور آپ 6 مساکین کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، تو آپ کسی بھی فار ایگزامپل آپ چاہے کسی فاسٹ فوڈ پہ چلے جائیں، کسی ریسٹورینٹ پہ چلے جائیں، 6 آپ پیکس بنوائیں، ڈنر یا لنچ پیکس بنوائیں آپ، اور آپ باہر نکل کے اس کے ساتھ ایک ڈرنک لیں اور پانی لیں یا جوس لیں، اور اس کے ساتھ آپ باہر نکل کے آپ 6 کوئی بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں، بہت سے نظر آتے ہیں مساکین کی لیول کے، تو آپ 6 لوگوں میں اس کو بانٹ دیں، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الاطعام فی الفدیۃ نصف صاع، فدیہ میں نصف سا کھانا کھلانا ہے۔ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن عبد الرحمن بن الاصبہانی عن عبد اللہ بن معقل قال جلست الى کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ فسألته عن الفدیہ، میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا اور ان سے فدیہ کے بارے میں پوچھا، یعنی یہی جو فدیہ ہے احرام کی کوئی اگر وائلیٹ ہو جائے۔ فقال نزلت فی یا خاصتاً، انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ میرے لیے یہ خاص طور پر اتری تھی، ان کو کوئی ایمبیرسمنٹ نہیں تھی کہ مجھے جوئیں پڑی ہوئی تھیں۔ وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ، اور آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے یہ عام حکم ہے۔ حملت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، والقمل یتناثر علی وجہی، اور حال یہ تھا کہ جوئیں گر رہی تھیں میرے چہرے پہ۔ سبحان اللہ، کتنی مشکل تھی ان کو اس وقت۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کنت اری الوجع بلغ بک ما ارا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بالکل نہیں اندازہ تھا، مجھے بالکل نہیں یقین تھا کہ تمہاری تکلیف اتنی آگے بڑھ جائے گی جتنی مجھے اب نظر آ رہی ہے۔ او یا فرمایا ما کنت اری الجہد بلغ بک ما ارا، یا فرمایا کہ مجھے نہیں یقین تھا کہ تمہاری مشقت اتنی بڑھ گئی ہوگی جتنی میں دیکھ رہا ہوں۔ تجد شاتن، تمہارے پاس ایک بکری ہے؟ فقلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا فصم 3 ایام، تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لو، او اطعم 6 مساکین، اور یا پھر 6 مساکین کو کھانا کھلا دو، لکل مسکین نصف صاع، اور ہر مسکین کو آدھا سا دے دو۔ یعنی اگر آپ نے غلہ دینا ہے، اور اس وقت اگر آپ گئے ہوئے ہوں گے تو آپ کو غلہ دینا مشکل ہوگا، آپ ایک لنچ پیک بنوائیں 6 اور وہ دے دیں اگر آپ سے ایسا کچھ ہوا ہو تو۔ احتیاطاً اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دم احتیاطی یا فدیہ احتیاطی یہ سب بدعات ہیں، ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ بابن النسک شاتن، جو آیت میں نسک کا لفظ آیا ہے اس سے مراد بکری ہے۔ قال حدثنا اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل، شبل کا مطلب ہوتا ہے شیر، یہ بھی ایک نام ہے، اور شبلی نعمانی نام تو سنا ہوگا نا، شبلی میرا شیر، بڑا سوچ سمجھ کے محبت سے نام رکھا گیا ان کا۔ شبل عن ابن ابی نجیح عن مجاہد قال حدثنی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ
عن کعب بن عجرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رآہ ان کو دیکھا وأنه يسقط على وجهه فقال أيؤذيك هوامك قال نعم فأمره أن يحلق وهو بالهديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة۔ یہاں پر جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت صحابہ کو نہیں فرمائی ہوئی تھی کہ وہ یہیں پر احرام کھولنے والے ہیں، اور صحابہ ابھی یہ امید رکھتے تھے کہ وہ مکہ میں داخل ہوں گے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ تو اللہ تعالیٰ نے فدیے کے احکام نازل فرما دیے۔ فَأَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کعب بن عجرہ کو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے أَن يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ أَوْ يُهْدِيَ شَاةً أَوْ يَصُومَ 3 أيام کہ وہ ایک فرق یعنی 3 سا کھانا 6 مساکین کو کھلا دیں یا ایک بکری ذبح کر دیں یا 3 دن کے روزے رکھیں۔ وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله۔ تو اس حدیث سے قرآنی آیت میں لفظ نسک کی وضاحت ہوئی کہ اس سے مراد بکری ہے۔ یہ جو کفارے ہوتے ہیں یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس میں اس فدیے کی طرح جو فدیہ دینے والا ہے اور جس کو فدیہ دینا ہے دونوں کی تعداد جو ہے وہ مخصوص ہے، یعنی اس کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے یا 3 روزے رکھنے ہیں یا آپ نے 6 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کتنا کھلانا ہے، یعنی اگر 3 سا ہے اور 6 مساکین ہیں تو ہر بندے کو 1 سا ملے گا، ٹھیک۔ دوسرا جو فدیہ کی قسم ہے یا کفارے کی قسم ہے وہ ہے کہ جس میں جو دینے والا ہے اس کو تو بتایا جاتا ہے کہ تم نے کتنا دینا ہے، لیکن لینے والا اس کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں کہ ہر ایک کو اتنا اتنا ضرور دو۔ فار ایگزامپل صدقۃ الفطر، جس میں دینے والے نے 1 سا دینا ہے، چاہے وہ 1 کو دے دے، چاہے 2 کو دے، چاہے 3 کو دے، چاہے اس کو 10 پہ تقسیم کرے، ٹھیک ہے، اس میں گنتی صرف دینے والے کے لیے ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے کہ جس میں دینے والے کے لیے کوئی قید نہیں کہ وہ کتنا دیتا ہے، لیکن جس کو دیا جا رہا ہے جن مساکین کو ان کی تعداد مقرر ہے۔ فار ایگزامپل کفارۃ الیمین، قسم کا کفارہ، آپ نے کھانا کھلانا ہے 10 مساکین کو، آپ کتنا کھلاتے ہیں کتنا دیتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ باب قول اللہ عز وجل فلا رفث، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان کہ حج میں شہوت کی باتیں نہ ہوں۔ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن منصور عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج ھذا البیت، جس نے حج کیا بیت اللہ کا، فلم یرفث، اور اس میں اس نے کوئی شہوانی فعل، کوئی شہوانی بات نہیں کی، ولم یفسق، اور اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی، گناہ نہیں کیا، رجع، تو وہ لوٹے گا، کما ولدت امہ، اس دن کی طرح جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی ابھی پیدا کیا ہے۔ تو ایسا حج جو حج مبرور ہے، اس سے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور سوائے حقوق العباد کے، جب تک صاحب حق کو راضی نہ کیا جائے اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کا یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کی ساری نیکیاں جو وکٹم ہے اس کو دے دی جائیں، وکٹم کے گناہ اس انسان کو دے دیے جائیں، حج عمرے کرنے والے کو۔ دوسری ایک اور بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس طرح سے کوئی، جیسے ہوتا ہے کبھی بھائیوں میں کوئی ال فیلنگز، کوئی جھگڑے، کوئی تھوڑا بہت لین دین کا مسئلے جو حل ہوئے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وکٹم کو کہے گا کہ یہ مفہوم ہے ایک روایت کا کہ تمہیں مجھ سے اجر چاہیے یا تمہیں اپنے بھائی کی نیکیوں میں سے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ایک نظارہ کروائیں گے تو وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے
تجھ سے اجر چاہیے، اور پھر وہ دونوں جو ہیں وہ ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں لے کر جائے اس دنیا سے کہ ہمارے ذمے کسی انسان کا کوئی حق نہ ہو، نہ ہم مقروض ہوں، نہ ہم نے کسی کا کوئی لینا دینا ہو، نہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو، نہ ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہو، نہ کسی کی دل آزاری کی ہو۔ باب قول اللہ عز وجل ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ حج میں کوئی فسوق، بد کرداری، گناہ کی بات اور لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج هذا البیت، جس نے اس گھر کا حج کیا، فلم یرفث، اور اس میں اس نے کوئی شہوانی حرکت نہیں کی، ولم یفسق، نہ ہی کسی قسم کی بد کرداری کی، رجع کیومی ولدت امہ، تو وہ ایسا ہی صاف ہو کر واپس لوٹے گا جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ تو ہر وہ حرکت یا ہر وہ کلام جو انسان کو شہوت پر اکسائے وہ رفث کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ حدیث میں جدال کا ذکر نہیں ہے، ہاں حدیث میں جدال کا ذکر نہیں ہے، لیکن آیت جو ہے اس میں جدال کا بھی ذکر ہے، اور امام بخاری نے جو فسق یعنی نافرمانی کی مذمت کی ہے تو اسی میں جدال بھی آ جاتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔